الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ اے عاشقان رسول، اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو کتنی آسانی سے گناہ بخشوائے جا سکتے ہیں۔ مثلا صبح نماز فجر باجماعت ادا کریں، سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور سبز گنبد کا تصور باندھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس طرح رات کو سوتے وقت بستر پر قبلہ رو بیٹھ کر سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور پیارے پیارے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ الکریم اس دن اور اس رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خیال رہے، کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ یوں ہی قضا نمازیں، قضا روزے، بندوں کے مالی جسمانی حقوق ذمے پر ہوں تو ان کی ادائیگی بھی لازمی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طالب علم دین کی نصیحت۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بچہ مدرسے میں اپنی تختی دھو رہا تھا، پانی سے تختی کی سیاہی نہ اتری تو بچے نے ایک رسی لی، اسے پانی سے گیلا کیا، پھر رسی پر مٹی لگائی اور اس کے ذریعے سیاہی دھونے لگا۔ قریب ہی ایک شخص کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تختی دھونے کا یہ نرالا انداز دیکھ کر اس شخص نے کہا، بیٹا تختی کو رسی سے کیوں رگڑ رہے ہو؟ بچہ بولا، سیاہی پکی ہے، اسے اتار رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، کیا رسی سے سیاہی اتر جاتی ہے؟ بچہ ذہین تھا، فوراً بولا، جی ہاں اتر جاتی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، رسی سے ڈول باندھ کر کنویں میں لٹکاتے ہیں پھر کھینچتے ہیں۔ کنویں کی منڈیر پتھر کی ہوتی ہے، اس کے باوجود رسی کھینچنے سے اس پر گڑھے پڑ جاتے ہیں، یعنی رسی پتھر میں گڑھا ڈال سکتی ہے تو تختی سے سیاہی کیوں نہیں ہٹا سکتی؟ آدمی بولا، بیٹا پتھر میں گڑھا تو ایک مدت گزر جانے سے پڑتا ہے۔ بچہ بولا، جی نہیں، رسی کھینچنے سے گڑھا پڑتا ہے، اگر رسی کھینچی نہ جائے خواہ صدیاں گزر جائیں، کنویں کے منڈیر میں گڑھا نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی بچے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے اچھے انسان، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اگر آپ اس میں غور کرتے تو آپ کے دل کی سیاہی بھی مٹ جاتی۔ آدمی نے حیرت سے پوچھا، کیا میرے دل پر بھی سیاہی ہے؟ بچہ بولا، چچا جان سیاہی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ کہا، کالی۔ بچہ بولا، تو گناہوں سے بڑھ کر کالی کون سی شے ہے؟ یہ سنتے ہی آدمی نے چیخ ماری اور ندامت سے رونے لگا۔ بچہ بولا، چچا جان اب آپ کو دل صاف کرنے کی دوا مل گئی ہے۔ آدمی نے پھر حیرانی سے پوچھا، وہ دوا کون سی ہے؟ بچے نے کہا، ندامت کے آنسو۔ یہ گناہوں کو دھو کر دل صاف کر دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آنسو بروز قیامت آگ کے سمندر بجھا ڈالیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اے عاشقان رسول، ہمارا دل سب سے قیمتی تختی ہے، اسے گناہوں سے پاک کرنا مطلوب دین ہے، یہی اصلاح کا راز ہے، اسی سے آدمی سنورتا ہے، اسی سے کام بنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ لوتھڑا دل ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں، بندے کے تمام کام
کام اس کے دل سے وابستہ ہیں۔ اگر دل پاک صاف ہو، اس میں اللہ پاک کی محبت ہو، اللہ پاک کے محبوب بندوں کی محبت ہو، دل میں اللہ پاک کا اور اس کی نافرمانی کا خوف ہو، تو بندے کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں۔ بندہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، بلکہ گناہ میں پڑنے کے خوف سے شبہات سے بھی بچنے لگتا ہے۔ اگر دل بگڑ جائے تو دل نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو جائے، اس میں خوف خدا نہ رہے تو بندے کے سب کام بگڑ جاتے ہیں۔ بندہ نفسانی خواہشات کے پھندے میں گرفتار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دل تمام جسم کا بادشاہ ہے اور تمام اعضاء اس کا لشکر ہیں۔ اگر بادشاہ نیک ہو تو لشکر بھی نیک ہو جاتا ہے، اور اگر بادشاہ بگڑ جائے تو پورا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ پاکیزہ دل کی برکات۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا، جو تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ کوئی کھٹک باقی نہ رہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دل کی کھٹک کیسے جان سکتا ہوں؟ فرمایا، جب تم کچھ کرنے لگو تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا کرو، بے شک دل حرام پر لرزتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور حلال کام پر دل پرسکون ہوتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے ہمارے دل میں یہ خاصیت رکھی ہے، برا کام کرنے لگیں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ شاید ہم میں سے بہت ساروں کو اندازہ ہوگا کہ جب بندہ پہلی مرتبہ کوئی برا کام کرتا ہے تو دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ مثلا چور جب پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے، یا شرابی جب پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے، سودی کام کرنے والا جب پہلی مرتبہ سود لیتا دیتا ہے تو دل گھبراتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ اگر اس وقت آدمی دل کی سن لے، ضمیر سے اٹھنے والی آواز کو مان لے اور گناہ سے رک جائے تو دل کی یہ کیفیت باقی رہتی ہے۔ اگر بندہ اس وقت دل کی فکر نہ کرے بلکہ برائی کر ڈالے تو آہستہ آہستہ اس برائی کا عادی ہو جاتا ہے، یوں دل پر سیاہی چھا جاتی ہے اور دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، لیکن جب اس پر گناہوں کی سیاہی چڑھ جائے، دل بالکل گناہوں سے ناپاک ہو جائے، تب یہ اچھائی برائی کی تمیز نہیں کر پاتا۔ دنیاوی ترقی کو دوام کب ملتا ہے؟ اے عاشقان رسول، یہ واقعی حقیقت ہے، ہماری ساری طاقت ہمارا دل ہی ہے۔ آدمی کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اعلیٰ لباس، قیمتی گاڑی، بینک بیلنس، کوٹھی بنگلہ، کچھ بھی نہ ہو، دل صاف ہو، دل میں نور ایمان ہو، عبادت کا نور موجود ہو تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اگر آدمی کے پاس سب کچھ ہو، دنیا کی ہر نعمت موجود ہو، دنیاوی لحاظ سے چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ ہو، اگر اس کا دل سیاہ ہے تو وہ کامیاب ہونا تو دور کی بات، بعض دفعہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں رہتا۔ دیکھیے فرعون دنیاوی لحاظ سے کیسا ترقی یافتہ اور کامیاب تھا، اس کے پاس مال و دولت بھی تھی، تاج و تخت بھی تھا، حکومت بھی تھی، ہزاروں کے لشکر بھی موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، مگر اس کے پاس پاکیزہ دل نہیں تھا، اس کے دل میں ایمان کا، معرفت الہی کا نور نہیں تھا، اس کا دل کفر کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو دیکھیے نتیجہ کیا نکلا، فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا۔ اس کا کفر، اس کی سیاہ دلی، اس کے دل پر چھائے ہوئے غرور و تکبر کے اندھیرے اسے لے ڈوبے، اور یہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ آپ کم و بیش 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے خلیفہ تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ ہونا کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی صاف تھا، دل میں ایمان کا نور بھی موجود تھا، آپ کے دل میں تکبر نہیں، عاجزی تھی، جہالت نہیں، علم تھا، کفر نہیں، ایمان تھا، ناشکری نہیں بلکہ عبادتوں کا نور تھا۔ اب یہاں دیکھیے نتیجہ
نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کامیابیوں کو دوام عطا فرما دیا۔ اپنے تو اپنے ہیں، کافر بھی آج تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گن گاتے ہیں، آپ کی سیرت سے، آپ کے انداز خلافت سے سبق سیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا دنیاوی ترقی بھی حقیقتاً اسی وقت ترقی بن سکتی ہے جب دل پاک ہو، دل صاف ہو، دل میں نور ہو۔ اگر دل گندا ہو، دل پر گناہوں کے میل چڑھے ہوں تو دنیاوی ترقی اگرچہ مل سکتی ہے مگر اسے دوام یعنی ہمیشگی نہیں ملتی۔ گندے دل والوں کی ترقی چند دن کی ہوتی ہے، پھر تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ کفار مکہ اپنے طور پر عزت دار تھے، ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، لوگوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، طاقت بھی تھی، ظاہری حسن بھی بہت ساروں کو ملا ہوا تھا، مگر یہ کافر تھے، دل کے اندھے تھے، اور جس کا دل اتنا سیاہ ہو جائے کہ اس میں ایمان کا نور بھی باقی نہ رہے، کفر ہی کفر بھر جائے، ایسا سیاہ دل انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ سب سے بڑی سزا ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا دل رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو ظاہر کو سنوارنے کا اہتمام کرے، اپنا ظاہر دھوئے، میل کچیل سے ستھرا کرے تاکہ لوگ اس کے کسی ظاہری عیب کو نہ دیکھ سکیں، مگر دل کی صفائی کا اہتمام نہ کرے جو رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ دل کی 4 بیماریاں اور ان کا علاج۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دل کی بیماریاں بے شمار ہیں اور ان کے علاج بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں ان کا خلاصہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دل کی سختی کے 4 بنیادی اسباب ہیں، اگر آدمی ان سے بچ جائے تو انشاءاللہ الکریم اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ نمبر 1، دل کی سختی کا پہلا سبب ہے لمبی امید، یعنی لمبے عرصے تک زندہ رہنے کا یقین۔ یہ دل کی سختی کا بنیادی سبب ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ لمبی امید نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ اور برائی کی جڑ ہے۔ یہ ایسی لا علاج بیماری ہے جو اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ لمبی امید کے سبب ٹال مٹول کی عادت پڑتی ہے، نیک کاموں میں سستی آتی ہے، دل پر غفلت کے پردے چڑھتے ہیں، دنیا کی محبت بڑھتی، حرص میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے، جس کے سبب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں کا میل چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو دل کی اصلاح چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی امیدیں کم کرے اور موت کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھے، ہر قدم پر موت کا تصور۔ ایک روز سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو 1 مہینے کے ادھار پر سودا خریدتے دیکھا تو فرمایا، کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے کہ 1 ماہ کے لیے خریداری کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، جب میں زمین پر قدم رکھتا ہوں تو گمان کرتا ہوں کہ قدم اٹھانے سے پہلے موت آ جائے گی، جب بھی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو گمان ہوتا ہے کہ اسے نگلنے سے پہلے موت آ جائے گی۔ نمبر 2، حسد۔ دل کی سیاہی کا دوسرا بڑا سبب حسد ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے نعمت چھن جانے کی تمنا کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ یہ بہت بری باطنی بیماری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد بے چینی اور بے مقصد غم و فکر میں مبتلا کرتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان ذلت و محرومی کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حسد کی ایک بڑی تباہ کاری یہ کہ حسد دل کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے احکام سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا
ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو شخص اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حسد سے بچے، جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہے، دوسروں کو ملی ہوئی نعمتوں پر نظر نہ رکھے، لالچ مال و دولت کی محبت سے بچے، موت کو یاد کرے۔ نمبر 3، جلد بازی۔ دل کی سختی اور اس کی اصلاح میں ناکامی کا تیسرا بڑا سبب ہے عجلت، جلد بازی، یعنی کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے کر گزرنا۔ جلد بازی دو طرح دل کے بگاڑ اور اصلاح میں ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 1، اس طرح کے دل کی اصلاح کے لیے وقت درکار ہے۔ اگر کسی ولی کامل کی نگاہ عنایت نصیب ہو جائے تب تو ایک ہی نظر میں دل پاک صاف ہو جاتا ہے، ورنہ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ نیک اعمال سے آہستہ آہستہ دل پاک ہوتا ہے۔ دل گناہوں کی سیاہی میں اٹا ہوا ہو تو ایک طویل عرصہ تو نیکیوں کی عادت بناتے لگ جاتا ہے، پھر کہیں دل کی سیاہی اترنا شروع ہوتی ہے، مگر جلد باز آدمی اتنا صبر نہیں کرتا، وہ 2-4 دن کوشش کرتا ہے، بظاہر فائدہ نہیں دیکھتا تو ہمت ہار بیٹھتا ہے، یوں اس کے لیے دل کی اصلاح کر پانا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح چاہیے تو ضروری ہے کہ آدمی جلد بازی چھوڑ دے اور دل کی صفائی کے لیے نیکیوں میں لگا رہے، کوشش کرتا رہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا یہ دین بہت مضبوط ہے، لہٰذا نرمی کے ساتھ اس میں آگے بڑھو، کیونکہ کاشتکار نہ تو زمین کو بالکل اکھیڑ دیتا ہے، نہ ہی اس کا اوپر والا حصہ پہلے جیسا چھوڑتا ہے۔ نمبر 2، عجلت کے سبب دل کے سخت ہو جانے کی دوسری وجہ ہے کہ دل کی اصلاح کے لیے ورع یعنی پرہیزگاری، مثلاً گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پرہیزگاری کی اصل یہ ہے کہ بندہ ہر کام ٹھہر کر غور و فکر سے کرے۔ جب آدمی صبر و تحمل اور غور و فکر کے بجائے جلد بازی سے کام لے گا، غور و فکر نہیں کرے گا تو اس کا گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ مثلاً وہ بے سوچے سمجھے بولنے کا عادی ہوا تو جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ گناہوں میں پڑ سکتا ہے۔ اگر بغیر سوچے سمجھے کھانے کا عادی ہے تو حرام کھانے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یوں جلد باز کا گناہوں سے بچ پانا سخت دشوار ہے۔ اگر گناہوں سے نہ بچ پایا تو دل کی اصلاح کیسے ہوگی، بلکہ گناہوں کی مزید سیاہی دل پر چڑھتی جائے گی۔ اس لیے دل کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جلد بازی سے بچے، بردباری اور تحمل مزاجی اپنائے، ہر کام غور و فکر کے ساتھ تحمل مزاجی اور بردباری سے کرے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر جائز کام سے پہلے چند سیکنڈ رک کر اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لی جائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ثواب بڑھے گا۔ ہر نیک اور جائز کام میں اللہ پاک کی رضا کی نیت شامل رہے گی تو انشاءاللہ الکریم دل جلد پاک ہو جائے گا۔ نمبر 4، تکبر۔ دل کی سختی کا چوتھا بڑا سبب ہے تکبر۔ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ یہ تو انتہائی تباہ و برباد کر دینے والی بیماری ہے۔ اگر خدا نخواستہ تکبر پختہ ہو کر غالب آ جائے تو اس سے نجات ملنا سخت دشوار ہو جاتا، بلکہ بعض اوقات تو تکبر کے سبب دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ تکبر سے ہمیشہ بچتا رہے، عاجزی کا پیکر بنے۔ حدیث پاک میں ہے، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اے عاشقان رسول، دل کی سختی کے یہ 4 بنیادی اسباب ہیں۔ نمبر 1، لمبی امیدیں، نمبر 2، حسد، نمبر 3، جلد بازی، اور نمبر 4، تکبر۔ ہم نے ان چاروں سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم دل کی اصلاح ہوگی، دل اجلا اجلا پاک صاف ہو جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی سختی کا علاج 5 باتوں میں ہے۔ نمبر 1، غور و فکر کے ساتھ تلاوت، نمبر 2، پیٹ کو خالی رکھنا، نمبر 3، رات کو عبادت کرنا، نمبر 4، سحری کے وقت بارگاہ الہی میں گڑ گڑانا، نمبر 5، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔
خدا کا فضل، نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک ہے حاجیوں کا سفر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ دین اسلام کی اہم ترین عبادت، ساری دنیا کے مسلمانوں کو جس کا سارا سال انتظار رہتا ہے، وہ ہے حج بیت اللہ۔ حج کے جو مسائل ہیں یہ انہی کو سیکھنا چاہیے یا وہی سنیں جو حج پر جا رہے ہیں، یا دوسروں کے لیے بھی اس میں کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت جاننے کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ جب ہم حج کے متعلق سنتے ہیں کہ جی اس میں سنت کیا ہے، اس میں فرض کیا ہے، اس میں واجب کیا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی پتہ چلتی ہے اور تعلیمات بھی پتہ چلتی ہے۔ احرام بھی ہو، نیت بھی ہو، لبیک بھی پڑھا ہو، لیکن حج نہیں ہوگا، دم لازم ہو جائے گا، مگر